سورہ انفال کی آیت نمبر 39 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فساد نہ رہے اور ہو جائے حکم سب اللہ کا، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کام کو دیکھتا ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، کیا خوب حمایتی ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔ گزشتہ آیات میں مشرکین مکہ سے متعلق یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ اگر وہ اپنی روش سے باز نہیں آتے تو ان کا انجام اس سے مختلف نہیں ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہو چکا ہے، اگرچہ اس کے صورت مختلف ہو سکتی ہے مگر انجام کار ایک ہی ہے۔ چنانچہ پچھلی قوموں میں عذاب آیا تو اس صورت میں کہ کہیں پانی کی صورت میں، کہیں چیخ کی صورت میں، کہیں اولوں کی صورت میں، کہیں کسی صورت میں، کہیں ہوا کی صورت میں، لیکن ان پر عذاب کچھ اور طریقے سے آ سکتا ہے، اور وہ آیا بلکہ وَمَا قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ ان لوگوں کے ساتھ لڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔ جو ان کا مرنا ہے جہاد کے اندر، قتال کے اندر مر جانا، یہی ان کے لیے عذاب ہے گویا کہ۔ تو اسی نسبت سے آج کی آیات میں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے اور سارا کا سارا حکم اللہ کا ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ میں دو لفظ ہیں، ایک فتنہ کا لفظ ہے اور ایک دین کا لفظ ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین میں کی آراء مختلف ہیں کہ فتنہ سے مراد کیا ہے اس آیت میں خاص طور سے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے آزمائش، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے کفر۔ آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے مصیبت کھڑی کر دینا، انہیں دین پر چلنے میں رکاوٹیں پیدا کر دینا، یہ ایک آزمائش کی صورت ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد یہاں کفر ہے۔ اور پھر دین کا لفظ یہاں جو استعمال ہوا تو وہ بھی دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک یہ ہے کہ دین سے مراد دین ہی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے مراد انصاف ہے۔ بہرحال دونوں لحاظ سے جو بات بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک ان سے قتال ہوتا رہے گا جب تک کہ اسلام کا جھنڈا بلند نہیں ہو جاتا۔ تو یہ آیت ان بنیادی آیات میں سے جن کے اندر اسلام کا تصور جہاد بیان ہوا ہے،
اسلام کا تصور جہاد یہ ہے کہ مسلمان اس بات کے مکلف ہیں کہ وہ کافروں کو مسلمان بنانے کی فکر کریں، جس کی صورت یہ ہے کہ وہ کافر ملکوں پر جہاد کی نیت سے جائیں گے، چڑھائی کریں گے، اور وہاں جا کر ان کو 3 میں سے کوئی ایک آپشن کہتے ہیں کہ قبول کر لو آپ لوگ، یا تم مسلمان ہو جاؤ، اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو جو ہمارے پاس ہے وہ تمہارے پاس ہے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے بلکہ تمہارے مال و جان کی حفاظت کریں گے کیونکہ تم اب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو۔ اور دوسری جو اختیار ان کو دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تم لوگ جزیہ دے دو، اگر مسلمان نہیں ہوتے تو پھر کفر کی حالت میں تمہیں رہنے کی اجازت ہے، محدود اجازت ہے تمہیں کہ تم کفر پر قائم رہ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں جزیہ دینا ہوگا۔ لیکن اگر یہ دونوں باتوں پر تم نہیں آتے تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ تلوار وہ فیصلہ کرے گی کہ اس دھرتی پر رہنے کا کس کو حق حاصل ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اللہ کے نافرمانوں کو رہنے کا حق حاصل ہے یا اللہ کے فرما برداروں کا۔ تو یہ ذمہ داری بنتی ہے مسلمان حکمران کی اور خلیفہ کی۔ لیکن یہ بات عام دنیا میں جتنے بھی باقی کافر ہیں ان کے بارے میں، جبکہ جزیرۃ العرب جو تھا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور آس پاس کا علاقہ جو ہے، اس کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہاں اما الاسلام و اما السیف، یا تو تلوار چلے گی یا مسلمان ہو جاؤ۔ یعنی دنیا بھر کے جتنے کافر ہیں ان کے سامنے 3 آپشن دیے، لیکن جزیرۃ العرب کے جو مشرکین تھے ان کے لیے 2۔ کیوں؟ اس لیے کہ جزیرۃ العرب کے جو لوگ تھے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، حضور کو اچھی طرح جانتے تھے، قرآن ان کی آنکھوں کے سامنے اترا ہے، قرآن کی بلاغت اور اس کے جو اعجاز ہے، اس کی جو مقام ہے، اس سے بھی وہ خوبی واقف تھے، اس لیے ان کے ساتھ رعایت نہیں برتی گئی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جزیرۃ العرب جو تھا یہ تو اسلام کا پایہ تخت بننا تھا، اگر وہاں کفر کو چھوڑ دیا جاتا تو پھر وہ اسلام کے لیے خطرہ ہوتا، لہذا جزیرۃ العرب کے بارے میں حضور نے فرمایا لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، کہ جزیرۃ العرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، یا ایک اسلام ہی رہے گا یا کفر رہے گا، اسلام رہے گا، اور اسلام کو ہی رہنا ہے۔ جبکہ باقی مسلمان ملک جتنے بھی کافر ہیں ان کو اختیار دیا گیا۔ یہ جہاد کا حکم آپ نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ کچھ لوگ آج کے زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ جہاد کا یہ حکم جو تھا یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، آج کے زمانے میں نہیں ہے، کیونکہ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، یونائٹڈ نیشن وجود میں آ گئی ہے، انٹرنیشنل لاز وجود میں آ گئے ہیں، اب وہ کسی کو کسی ملک پر دست اندازی کرنے کی، حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، بالخصوص مذہب کی بنیاد پر، کہ مذہب کوئی ان کے یہاں ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر تلوار اٹھائی جائے۔ ہاں اپنی ملک گیری کے لیے اور کسی اور بہانے سے تلوار اٹھائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن مذہب کے بنیاد نام پر وہ کہتے ہیں لڑائی نہیں ہو سکتی۔ یہ آج کا جو عالمی قانون ہے وہ یہ کہتا ہے۔ تو اس کے پیش نظر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی اب تو اسلام میں جہاد کا حکم تھا کسی زمانے میں، لیکن اب نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک اس کو جرأت کی، کہنے لگے کہ یہ اصل میں تو اسلام کا جو جہاد کا حکم ہے نا یہ صرف حضور اور صحابہ کے ساتھ خاص تھا، بس اس کے بعد تو یہ ایکسپائر ہو گیا، یہ ڈیٹ ایکسپائر ہے۔ یہ جتنی بھی قرآن پاک کے اندر آیات آتی ہے جہاد کے بارے میں یہ سب ڈیٹ ایکسپائر ہیں ان کے خیال میں۔ اس فکر کا علمبردار معروف گمراہ آدمی ہے جاوید احمد غامدی، وہ اس کو پرچار کرتا ہے، اور بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کے حامی ہیں اس نظریے میں۔ تو یہ بہت کھلی گمراہی ہے۔ جہاد کا حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہ ہوں تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن حکم ہے۔ آج تو مسلمان اس حالت میں ہیں کہ ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں،
جائے کہ وہ دوسرے کسی کافر ملک کے اوپر جا کر چڑھائی کریں اور حملہ کریں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ پریکٹیکل اس کا کب ہے، کیسے ہے، کتنا ہے، کتنا امکان موجود ہے اس کا، یہ ایک الگ سوال ہے۔ لیکن اسلام کا جو نظریہ جہاد ہے وہ اپنی جگہ بالکل کلیئر رہنا چاہیے، کیونکہ وہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر اس میں ذہن میں غلط بات آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا جو علم ہے، دین کا علم، اس کے اندر خرابی آ گئی ہے۔ تو یہ اسلام کا حکم بہت واضح ہے، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ جو لوگ اہل کتاب میں سے ایمان نہیں لاتے اور دین حق پر نہیں چلتے، ان کے ساتھ لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ذلیل ہو کر جزیہ دینے والے بن جائیں۔ تو جہاد کا مقصد لوگوں کو زبردستی مسلمان کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ رکاوٹیں ختم کرنا ہے جس کے نتیجے میں لوگ کھلے دلوں اسلام پر غور کریں، اس کو سمجھیں، اس کو پرکھیں، جانچیں اور پھر کھلے دلوں سے مسلمان ہو جائیں۔ مقصود اگرچہ مسلمان کرنا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر تلوار کے زور پر مسلمان کیا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کافروں کی جو شوکت اور شان ہے، ان کی جو ٹھاٹ باٹ ہے، اس کو توڑا جائے گا۔ تو جہاد اصل میں کفر کی شوکت توڑنے کے لیے ہوتا ہے، کفر کی ٹھاٹ باٹ ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ کسی غیر مسلم کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو یہاں فرمایا وقاتلوا حتی لا تکون فتنہ، ان لوگوں سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ کوئی آزمائش باقی نہ رہے، فساد باقی نہ رہے، یعنی کفر باقی نہ رہے، یا پھر یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی جو مسلمانوں پر ہو رہا تھا یہ باقی نہ رہے۔ تو اس صورت میں اس کا مصداق وہ حالات ہیں جو فتح مکہ سے پہلے تھے مسلمانوں پر، 13 سال مکی زندگی میں اور اس کے بعد بھی 8 سال کے قریب مدنی زندگی میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جو کافروں کا رویہ تھا وہ سب اس کے اندر شامل ہے، کہ یہ سب کہانیاں ختم ہو جائیں ان کی طرف سے، اس وقت تک ان کے ساتھ قتال کرنا ہے، اور دین سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ یعنی جزیرۃ العرب میں تو کوئی دوسرا دین سرے سے ہو ہی نہ، لیکن باقی دنیا میں یہ ہوگا کہ غلبہ دین اسلام کو ہو جائے گا، باقی دین ختم نہیں ہوں گے، وہ اپنی جگہ رہیں گے۔ کوئی اگر جزیہ دے کر رہنا چاہتا ہے اسلامی ملک میں تو رہ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور پھر مسلمان ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اس کو روک رکاوٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بہت حوصلہ افزائی کی جائے گی اگر مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا مقصود تو مسلمان کرنا ہے۔ ایک دفعہ ایک گورنر نے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا گورنر تھا، ان کو یہ لکھا کہ حضرت فلاں علاقے کے لوگ بہت کثرت سے مسلمان ہو رہے ہیں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر یہ سارے مسلمان ہو گئے تو بیت المال پر بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے بہت سا جزیہ اکٹھا ہوتا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ لکھا جواب میں، فرمایا کہ میاں کیا پریشانی کی بات تم کر رہے ہو، دیکھو ہم تو کوئی بیت المال کے ذمہ دار نہیں ہیں، نہ ہم کوئی اسلام کی جو ظاہری شوکت ہے اس کے ذمہ دار ہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، جو حضور نے اس دنیا میں کام کیا ہے ہم تو وہ کرنے آئے ہیں۔ اور حضور کا حال یہ تھا کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادیا ولم یبعث جابیا، حضور کا زندگی میں دنیا میں آنے کا مقصد تو ہدایت پہنچانا ہے، لوگوں کو راہ راست پہ لانا ہے، نہ کہ لوگوں سے ٹیکس لینا۔ جزیہ تو ہماری مجبوری ہے، ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے مسائل حل کر رہے ہیں تو ہم ان سے کچھ نہ کچھ لیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، عیسائی یا غیر مسلم اسلامی حکومت کے اندر، تو محض اس وجہ سے کہ جزیہ ختم ہو جائے گا اس کو مسلمان ہونے سے روکا نہیں جائے گا، بلکہ اس کو مسلمان ہونے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ تو پوری دنیا کے بارے میں یہ فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، فرمایا کہ اس کے بعد اگر یہ کافر لوگ اپنے اس روش سے باز آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ اگر کوئی توبہ طائب ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں میں مسلمانوں کے خلاف اب تلوار نہیں اٹھاتا اور میں کفر کی حمایت نہیں کرتا، تو بہت اچھی بات ہے، اس کی قدردانی کی جائے گی۔ لیکن وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ اس پہ پھر جاتے ہیں، اس پر قائم نہیں رہتے، تو پھر یہ دیکھیں فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، پھر اب تمہارے سامنے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تمہارا
مددگار بھی ہے، حمایتی بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اور اس سے اچھا کوئی حمایتی نہیں ہے اور اس سے اچھا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی اس آیت میں مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزائی کا پیغام ہے کہ تم لوگ اگر کافر تمہاری بات نہیں مانتے تو اس سے پریشان نہ ہو، اس لیے کہ سارے کے سارے نتائج تو اللہ کی مٹھی میں ہیں۔ کسی کو حمایت دے، کسی کی شکست دینا، کسی کی فتح دینا، کسی کے معاملات اوپر نیچے کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ فاعلموا ان اللہ مولاکم، اگر یہ کافر آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ پھر بخوبی یہ بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اور اللہ سے بڑا مددگار کون ہو سکتا ہے؟ نعم المولا و نعم النصیر۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ان آیات کے اندر جو نظریہ جہاد ہے اسلام کا، اس کا بیان ہے کہ خلاصے کی بات یہ ہوئی کہ جزیرۃ العرب میں تو مکمل دین اسلام کی غلبہ ہوگا 100%، لیکن باقی دنیا میں 100% غلبہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ اسلام نمایاں ہو جائے گا اور کفر کی شوکت اور دبدبہ اور رعب ٹوٹ جائے گا۔ البتہ جو مکمل غلبہ ہے پوری دنیا پر اسلام کے غالب آنے کا، کہ کوئی بھی غیر مسلم نہ بچے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا جا کر، کہ وہاں ایسا ہوگا کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی، بالکل وہ خیر القرون کا اور انبیاء علیہ السلام کے جو زمانے تھے اس طرح کی یاد تازہ ہو جائے گی، وہی برکات وہی ثمرات اس قسم کی وہاں ملیں گے۔ تو اس لحاظ سے اس آیت کا جو مصداق ہے وہ ابھی آنا ہے، اور جب تک وہ نہیں آئے گا جب تک جہاد جاری رہے گا۔ وَقَاتِلُوا حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، جب تک وہ نہیں ہے جہاد جاری ہے۔ یہ اب یہاں ہمارے ہندوستان میں بھی انگریز جب آیا تو اس کی کوشش اور خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو نکال دیا جائے، تو اس موقع پر بھی اس نے کچھ لوگ تیار کیے تھے، جس میں مرزا غلام قادیانی بھی تھا، تو اس نے اس موقع پر کچھ اشعار بھی کہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اب دل سے جذبہ جہاد نکال دیں۔ انگریز کی حمایت میں اس نے یہ کام کیا تھا، لیکن الحمدللہ اسلام اللہ کا ہمارے پاس امانت ہے، پیغام ہے اس کا، تو یہ جو اس طرح کے لوگ انحراف کرتے رہتے ہیں فکری طور پر، وہ اپنا منہ کالا کرتے ہیں، اسلام میں کچھ بگاڑ نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ ان چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی غلط بات کرتا ہے تو اپنے لیے نقصان کا سامان کرتا ہے، اسلام کو کوئی نقصان اس میں نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔